میاں. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إثبات الهيولى ولا حاجة إلى إثبات الصورة الجسمية لأنها هي الظاهر المنطق في الجهات الثلاث ووجودها معلوم بالضرورة. كل جسم من حيث هو جسم فهو مركب من جزئين أي جوهرين يحل أحدهما في الآخر. وإنما قلنا من حيث هو جسم لأنهم يثبتون له من حيث هو نوع من أنواع الجسم جزءا آخر حالا مع الصورة الجسمية في الهيولى ويسمى صورة نوعية وسيأتي بيانها. اب یہ جز لا یتجزا کے ابطال کا مسئلہ جب ختم ہوا تو چونکہ فلاسفہ کتاب فلسفی کی ہے، علامہ اسیر الدین ابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہدایت الحکمت لکھی ہے، خود حکماء اسلامیون میں سے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا علامہ ابہری رحمۃ اللہ علیہ، اسیر الدین ابہری جو ماتن ہے، وہ خود حکماء اسلامیون میں سے. لیکن کتاب چونکہ فلسفہ میں لکھ رہے ہیں، اس لیے اصول فلسفے کے مطابق کتاب لکھتے ہیں. اگر فلسفے کے اصول کے مطابق نہ لکھیں تو پھر فلسفے میں تو کتاب نہ ہوئی نا. پھر فلسفے سے آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ فلاسفہ کا کیا عقیدہ تھا، فلاسفہ کا کیا مذہب ہے. اس لیے حکماء اسلامیون نے یہ کتابیں لکھی. یہ میبزی، حسین میبزی، یہ حکماء اسلامیون میں سے. ماتن اسیر الدین ابہری حکماء اسلامیون میں سے. صدر الدین شیرازی جو صدرہ جس نے لکھی حکماء اسلامیون میں سے. اس طرح شمس باز غوانِ اسلامیون حکماء اسلامیون میں سے. یہ سب کتابیں جو درس نظامی میں داخل ہیں یہ سب حکماء اسلامیون نے لکھی ہیں، فلاسفہ نے نہیں لکھی ہے، قدماء فلاسفہ. لیکن چونکہ فلسفہ نقل ہوا جو آپ نے پڑھا عربی میں، اس لیے انہوں نے کتابیں لکھی، فلسفہ کے فن پر لکھی. تو فلسفے کے فن پر لکھنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر فلاسفہ کے مذہب کے مطابق لکھنا. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فلاسفہ کا مذہب یہی ہے، بتایا تھا میں نے پہلے آپ کو، کہ جسم طبعی مرکب ہے ہیولہ اور صورت سے. اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں. اس لیے پہلے انہوں نے جز لا یتجزا کو باطل کیا کہ جز لا یتجزا باطل ہو جائے تو پھر جسم کی ترکیب بھی باطل ہو جائے گی. جیسے آپ نے پڑھا، دو دلیلیں انہوں نے دے دی. اب اپنے مقصود کی طرف آ رہے ہیں کہ جسم مرکب ہے ہیولہ اور صورت سے. تو ہیولہ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. کہ جز اگر ثابت نہیں ہے تو اس سے تو ترکیب نہیں ہو سکتی. جز اگر موجود نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو معدوم شے سے تو ترکیب ہو نہیں سکتی. اس لیے فصل فی اثبات الہیولہ، یہ فصل منعقد کیا کہ ہیولہ موجود ہے، ثابت ہے، موجود ہے. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ میاں آپ نے پڑھا کہ فن کا مسئلہ
فن کے مسئلے کا موضوع یا عین ہوگا موضوع فن کا، یا اس کا نوع ہوگا، یا اس کا عرض ذاتی ہوگا، یا اس کا عرض ذاتی کا نوع ہوگا۔ یہ چار قسمیں ہوتی ہیں کس کے؟ فن کے مسئلے کے موضوع کے۔ مسئلہ قضیہ ہوتا ہے نا، مسئلہ قضیہ ہوتا ہے، اس کے اندر موضوع محمول ہوتا ہے۔ تو جو موضوع ہوگا وہ فن کے موضوع کا عین ہوگا، یا اس کا نوع ہوگا، یا اس کا عرض ذاتی ہوگا، یا اس کے عرض ذاتی کا نوع۔ سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ فی اثبات الحیولہ، میاں طبعیات کی بات ہے۔ آپ نے پڑھا کہ طبعیات کا موضوع کیا چیز ہے؟ جسم طبعی، یاد ہے؟ جسم طبعی۔ تو یہ جو مسئلہ انہوں نے لکھا فی اثبات الحیولہ، یہ تو میاں جسم طبعی کا عین بھی نہیں ہے، نوع بھی نہیں ہے، عرض ذاتی بھی نہیں ہے، عرض ذاتی کا نوع بھی نہیں۔ تو یہ کیسے طبیعت کا مسئلہ ہو گیا؟ یہ اعتراض یہاں پر ہوتا ہے۔ حاشیے نے بھی لکھا ہے اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ میاں اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ظاہر تو انہوں نے اثبات الحیولہ کہہ دیا کہ الحیولہ ثابتۃ، بظاہر تو یہی ہے، لیکن اصل جو مقصود ہے اس کی تعویل یوں ہے کہ الجسم الطبعی مرکب من الحیولہ والصورت۔ اصل مسئلہ دعویٰ یہ ہے کہ الجسم الطبعی مرکب من الحیولہ والصورت، مسئلہ یہ بنے۔ اب مسئلہ کا موضوع کیا چیز ہے؟ جسم طبعی، تو موضوع کا عین ہو گیا نا۔ مسئلہ کا موضوع کیا ہو گیا؟ فن کے موضوع کا عین ہو گیا۔ جسم طبعی تو موضوع ہے طبیعت کا، تو یہی مسئلے کا موضوع بن گیا۔ تو اصل مسئلہ یہ بیان کر رہے فصل فی اثبات الحیولہ کا مطلب یہ ہے کہ الحیولہ ثابتۃ، کیا مطلب؟ یعنی الجسم الطبعی مرکب من الحیولہ والصورت، یہ مقصود ہے فلاسفہ کا۔ اب میاں جب جسم مرکب ہے، دعویٰ یہ ہے حیولہ اور صورت سے، تو میاں اس کے معنی یہ ہوئے کہ حیولہ جز ہے جسم طبعی کا، اور صورت بھی جز ہے جسم طبعی کا۔ تو پہلے یار ان اجزاء کو تو ثابت کرو۔ ترکیب تو بعد کی بات ہے نا کہ وہ جز بنے۔ جز تو جب ہی بنے گا کہ پہلے وہ موجود تو ہو، ثابت تو ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے فی اثبات الحیولہ عنوان بنا دیا فصل کا کہ الجسم مرکب من الحیولہ والصورت، یہ مدعا ہے اور یہ موقوف ہے کس پر؟ اثبات حیولہ پر اور اثبات صورت پر۔ اس لیے انہوں نے فی اثبات الحیولہ یہ عنوان رکھ دیا۔
سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ اب ہیولا کس چیز کا نام ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہیولا جو ہے یہ جوہر بسیط، جوہر بسیط لا یتم حالہ بدونہ، اس جوہر بسیط کا نام ہے کہ جو شے اس کے اندر حلول کرتی ہے اس کا تمامیت موقوف ہے اسی پر۔ اے میاں آگے آ رہا ہے کہ ہیولا محل ہے، صورت جسمیہ اس کے اندر حلول کرتی ہے، اس کے اندر حال ہے، یہ محل ہے، ہیولا محل ہے۔ تو یہ بھی جوہر ہے۔ کیسا جوہر ہے؟ ایسا جوہر ہے کہ میاں جو شے اس کے اندر حلول کرتی ہے وہ تمامیت تک نہیں پہنچتی جب تک یہ نہ ہو، جب تک یہ ہیولا نہ ہونا تو وہ صورت تمامیت تک نہیں پہنچتی ہے۔ یعنی صورت کی تمامیت موقوف ہے کس پر؟ اس ہیولا پر۔ اور صورت بھی ایک جوہر بسیط ہے میاں کہ اس کے محل کی تمامیت موقوف ہے اس صورت پر۔ یہ صورت کی تعریف ہے کہ صورت بھی جوہر ہے، ایسا جوہر کہ اس کے محل کی تمامیت موقوف ہے اس صورت پر۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ہیولا کدھر ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہیولا کی تعریف اور صورت کی تعریف، لیکن یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ ہاں اب ہیولا میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ یہ ہیولا کا جو لفظ ہے نا یہ یونانی لفظ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یونانی زبان میں ہیولا کا معنی آتا ہے اصل اور مادہ۔ اصل تو یہ مادہ یہ اصل ہے، محل ہے نا، صورت جسمیہ کے لیے محل ہے تو مادہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہیولا جو ہے یہ عربی لفظ ہے، لیکن عربی میں ہیولا کہتے ہیں پمبے کو۔ پمبا جانتے اے قطن، اے سندھ میں بہت ہوتا ہے، روئی، روئی سمجھا گئی ہے؟ روئی، پمبا، اے سندھیو کیا کہتے ہو؟ ہاں کپاس، وہ تو اردو میں کہتے ہیں یار، وہ پودے کو کہتے ہیں۔ وہ جو پمبا نکلتا ہے، روئی نکلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہو؟ سریکی میں پھٹی بولتے ہیں۔ ہاں سریکی زبان میں اس کو پھٹی بولتے ہیں۔ کیا؟ پھٹی، 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 ہاں بس وہ پھٹی ہے۔ تو ہیولا کہتے ہیں اصل میں اسی پھٹی کو، وہ جو پمبا ہوتا ہے۔ تو اے میاں ہر جسم، آگے آ رہا ہے کہ کل جسم فهو مرکب من الہیولا والصورت، ہر جسم میں ہیولا ہے، ہر جسم مرکب ہیولا صورت سے۔ تو کوئی جسم کائنات الہی میں ایسا نہیں ہے فلاسفہ کے نزدیک جس میں ہیولا نہ ہو۔ تو ہر جگہ ہیولا ہر جسم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ہر کپڑے کے اندر پمبا موجود ہے۔
ہر کپڑے کے اندر دیکھو، کوئی خالص کاٹن کا کپڑا ہوگا تو بھی پنبہ ہے، کوئی مکس ہوگا، ہاں یہ پلاسٹر وغیرہ کوئی شے جو ہے وہ مکس ہوتی ہوگی، لیکن پنبہ ہوگا، روئی اس کے اندر ہوگی۔ تو جیسے ہیولہ ہر جسم میں پایا جاتا ہے، اسی طرح وہ روئی بھی ہر کپڑے میں پایا جاتا ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے، عمومی وجودی کی مناسبت کی وجہ سے، اس ہیولہ کو جو ہر جسم میں موجود ہے فلاسفہ کے نزدیک اس کو ہیولہ کہہ دیا، ورنہ ہیولہ اصل میں تو وہ پنبے کا نام تھا عربی لغت میں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ بھی اسی کی طرح ہے، پنبے کی طرح ہے، روئی کی طرح ہے، جیسے روئی ہر کپڑے میں موجود ہے، جیسے یہ بھی ہر جسم میں موجود ہے۔ یہ تو ہیولہ کی لفظی بات ہو گئی ہے، اور اصطلاحی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے میر حسین میگزی رحمہ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں شارح کہ میاں دیکھو، ہیولہ جسم کی جز ہے فلاسفہ کے نزدیک، تو صورت جسمیہ بھی تو جز ہے فلاسفہ کے نزدیک۔ جب ہیولہ کے اس بات کے لیے آپ نے فصل منعقد کیا تو صورت جسمیہ کے اس بات کے لیے بھی ایک فصل منعقد ہونا چاہیے نا، کہ جیسے ہیولہ کے اس بات کی ضرورت ہے اسی طرح صورت جسمیہ بھی تو جز ہے۔ جز ہونے میں تو دونوں برابر ہیں، تو ایک کے اس بات کے لیے اگر آپ نے فصل منعقد کیا ہے تو دوسرے کے اس بات کے لیے بھی فصل منعقد کرو، حالانکہ نہیں کرتے، فلاسفہ نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے یار، ہاں کہ دونوں جز عین ہیں جسم کے، تو ایک کے اس بات کے لیے تو تم باقاعدہ اہتمام کرتے ہو، دلائل دیتے ہو، اور دوسرے بیچارے کو نظر انداز کرتے ہو، تو یہ تو ترجیح بلا مرجح۔ اس کا جواب دیتے ہیں حسین میگزی رحمہ اللہ تعالی کہ ولا حاجت الی اثبات الصورت الجسمیہ، یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں، صورت جسمیہ کے اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں میاں دیکھو، لأنہا ہی الجوہر الممتد فی الجہات الثلاث ووجودها معلوم بالضرورت، کہ صورت جسمیہ کہتے کس کو ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ جوہر ممتد فی الجہات الثلاث، اے میاں وہ جوہر جس میں طول، عرض، عمق تینوں پائے جائیں، اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ طول، عرض، عمق تینوں پائے جائیں یہ اس کا خاصہ ہے۔ تعریف وہی ہے جو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، تعریف بالخاصہ بھی ہوا کرتا ہے نا، پڑھا ہے آپ نے کافیہ وغیرہ میں، اور اس طرح منطق میں بھی پڑھا ہے کہ تعریف میں رسم بھی تو داخل ہے نا۔ تو رسم کیا ہوتا ہے؟ بالعوارض، بالخواص۔ تو یہ اس کی تعریف ہے کہ وہ جوہر جو ممتد ہو جہات ثلاث میں، یعنی مطلب یہ کہ اس میں طول، عرض، عمق تینوں پائے جائیں، یہ اس کا خاصہ ہے، تو یہ رسم ہے۔ کہتے ہیں میاں وجودها معلوم بالضرورہ، صورت جسمیہ
کا وجود ہمیں بداہتاً معلوم ہے میاں. تو صورت جسمیہ کا علم یہ بدیہی ہے. تو بدیہیات فن کے مسائل نہیں ہوتے. بدیہیات فن کے مسائل، اسی لیے اس بات صورت جسمیہ کے لیے فصل کا انعقاد نہیں کرتے فلاسفہ کہ وہ بدیہیات میں سے ہیں. کہتے کیسے بدیہیات میں سے ہے یار؟ صورت جسمیہ کا وجود بدیہیات میں سے. کہتے دیکھو بتاتا ہوں. فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو شے محسوس ہے اولاً و بذات، شے محسوس یا وہ لون ہے یا شکل ہے، ہیئت ہے. دیکھو میاں، آپ کی نظر اولاً و بذات جس چیز پر پڑتی ہے وہ یا رنگ ہے یا شکل ہے، ہیئت ہے. کسی بھی چیز کے آپ جب نظر کرتے ہیں کسی چیز کی طرف تو سب سے پہلی نظر آپ کی کس پر پڑتی ہے؟ رنگ پر، شے کے رنگ پر. ہاں، یہ مولوی کے ٹوپی پر نظر ڈالیں تو کس پر نظر پڑتی ہے؟ کالے رنگ پر. سب سے پہلے رنگ پر نظر پڑتی ہے. یا شکل و ہیئت پر نظر پڑتی ہے کہ اس کی شکل دیکھو نا، یہ مستطیل ہے، شکل مستطیل، یا مربع ہے، چاروں ضلع برابر ہو، مربع. تو یا شکل پر نظر پڑتی ہے. محسوسات میں سے اول المحسوسات کیا چیز ہے؟ یہ دو چیزیں، یا لون ہے یا شکل. سمجھا رہی ہے؟ اچھا، تو لون اور شکل دونوں یہ عوارض میں سے ہیں، عرض ہے. لون ہے کہ ہیئت ہے؟ عرض ہے. تو اے میاں، یہ لون معلوم ہوا ہمیں کیا؟ بداہتاً. محسوسات بدیہیات میں سے ہے نا، پڑھا ہے تم نے. تو لون اور شکل یہ کیا ہے؟ ان کا علم کیسے آیا؟ حس سے آ گیا، لہذا بدیہیات میں سے. نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ لون جب عرض ہے تو یہ کسی محل کے ساتھ قائم ہوگا نا یار. عرض کا وجود بدون محل ہوتا ہے. تو وہ جو محل ہے وہ کیا چیز ہے؟ جوہر ممتد فی الجہات الثلاث. تو لون جو عرض ہے وہ محسوسات میں سے ہے، اس کا علم بدیہی ہے، تو اس کے معروض کا علم بھی بدیہی ہے. تو معروض کون ہے؟ صورت جسمیہ. نہیں سمجھائیے؟ یہ جو جوہر ممتد فی الجہات الثلاث ہے یہ معروض ہے نا. یہ لون ہے، ڈسک کو عارض ہے، تو یہ عارض ہے ڈسک. اس کا جو وہ سریر ہے، سریر وہ کیا ہے؟ وہ جو اس کا خشب ہے. ہاں، چارپائی آپ بناتے ہیں، چارپائی کا مٹیریل کیا چیز ہے؟ وہ لکڑی کے ٹکڑے. تو سریر کی شکل آپ کو نظر آ گئی بداہتاً. تو وہ شکل عارض ہے کس کو؟
خشب کو، تو وہ خشب ہی تو ہے صورت جسمیہ. سمجھ آئیے، وہ ممتد فی الجہات الثلاث ہے. لہذا صورت جسمیہ کا علم بدیہی ہے، تو بدیہیات فن کے مسائل نہیں ہوتے. اس لیے صورت جسمیہ کے اس بات کے لیے فصل کا انعقاد فلاسفہ نہیں کرتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ترجمہ کرو میاں. فصل فی اثبات الحیولہ. اب وہ سوال ہوا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ولا حاجت الی اثبات صورت الجسمیہ، صورت جسمیہ کے اثبات کی حاجت نہیں ہے میاں، کہ لأنہا ہی الجوہر الممتد فی الجہات الثلاث، کہ صورت جسمیہ وہی جوہر ہے جو ممتد فی الجہات الثلاث ہے، اور وجودها معلوم بالضرورت، اور اس کا وجود تو معلوم بالبداہت ہے. تو جب بدیہی بات ہو گئی ہے تو اب فن کے مسائل بدیہیات نہیں ہوا کرتے. یہ ایک بات تو ختم ہو گئی ہے. اب فرماتے ہیں کہ میاں کل جسم فهو مرکب من جزئین یحل احدهما فی الآخر. کل جسم، جو بھی جسم طبعی ہے وہ دو جزئین سے مرکب ہے. فلاسفہ کے نزدیک، فلاسفہ کا مذہب نقل کر رہے ہیں نا، دو جزئین سے مرکب ہے. دونوں جزئین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فرماتے ہیں تعلق ہے حلول کا. دونوں جزئین کا آپس میں تعلق ہے حلول کا، کہ ایک حال ہے دوسرا محل ہے. ایک جز حال ہے، دوسری جز محل ہے. یحل احدہما فی الآخر، ان میں سے ایک دوسرے کے اندر حلول کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہ تو بات کر دی ہے ماتن نے ہدایت الحکمت میں کہ کل جسم فهو مرکب من جزئین یحل احدہما فی الآخر. یہ متن ہے. یہاں پر اصل میں ایک اعتراض ہوتا ہے، آگے اس اعتراض کو نقل کر رہے ہیں، وانما قلنا سے اسی اعتراض کو نقل کر رہے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم نے تو یہ کہا اثیر الدین ابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہر جسم دو جزئین سے مرکب ہے، ایک دوسرے میں حال ہے. حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں. ہر جسم تین اجزاء سے مرکب ہے، دو سے نہیں ہے شیخا. ایک حیولہ، ایک صورت جسمیہ، اور ایک صورت نوعیہ. صورت نوعیہ جو ہے وہ صورت جسمیہ کے ساتھ مل کے حیولہ میں حلول کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ہر جسم میں کتنے اجزاء ہیں؟ تین. تو تم نے کہا من جزئین، تو یہ بات تو تیری ٹھیک ہو نہیں ہے. صورت نوعیہ بھی تو ہے. یہ سوال ہوتا ہے یہاں پر، وہاں نقل کر دیا وانما قلنا من حیث ہوا. یہاں پر شارح نے اسی لیے قید لگا دی کہ علامہ ابہری کی بات ٹھیک ہو جائے کہ کل جسم، تو شارح نے کیا نکالا؟ من حیث ہوا جسم. شرح کو دیکھا، من حیث ہوا. یہ جو علامہ ابہری نے کہا کہ ہر جسم دو جزئین سے مرکب ہے، وہ علی الاطلاق نہیں کہتے. وہ کہتے جسم من حیث ہوا جسم مرکب من جزئین ہے.
سمجھ میں آئیے؟ جسم جسمیت کے مرتبے میں لو، یعنی لا بشرط شے کے مرتبے میں لو، یعنی من حیث ہیہ کے مرتبے میں لو، پھر دو جز ہیں اس کے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اگر جسم من حیث نو کے مرتبے میں لیتے ہو پھر نہ، پھر تین ہو جائیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ جس صورت جسمیہ ایک تو حیولہ کے اندر جب صورت جسمیہ کا حلول ہوگا تو جسم بن جائے گا، جسم طبعی. لیکن اب یہ اس جسم طبعی سے اگر آپ نے اس کا نوع بنانا ہے، فرض کرو آپ نے انسان بنانا ہے، تو پھر میاں صورت نوعیہ انسانیہ لگ جائے گی. انسانی نوع کی جو صورت ہے وہ لگ جائے گی، تو انسان نوع بن جائے گا. اور اگر آپ نے بلی بنانی ہے تو پھر اس صورت جسمیہ اور حیولہ کے اندر ایک بلی والے نوع کی جو صورت ہے وہ لگ جائے گی، تو بلی بن جائے گی. نہیں سمجھے ہو؟ ہر نوع کے لیے علیحدہ صورت نوعیہ موجود ہے. نہیں سمجھے ہو؟ بقر بنانا ہے تو صورت جسمیہ نے حلول کر دیا حیولہ میں تو جسم بن گیا. اب بقر کی جو صورت نوعیہ ہے وہ بھی لاؤ اس کے اندر داخل کرو تو کیا بنے گا؟ بقر بن جائے گا. ہاں، گدھا بنانا ہے، گدھا کھوتا، تو پھر کھوتے کی جو صورت نوعیہ ہے وہ لاؤ یہاں داخل کرو تو ما حصل کیا ہوگا؟ کھوتا. نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو اسیر الدین ابہری نے فرمایا ہے رحمہ اللہ تعالی کہ کل جسم مرکب من جزئین، یہ علی الاطلاق نہیں کہا بلکہ یہ من حیث انہ جسم. ہاں، جسم من حیث انہ جسم، جسم لا بشرط شے کے مرتبے میں لو تو پھر اس میں دو یک ہے. لیکن اگر فرد میں لے جاتے ہو، نوع میں لے جاتے ہو، پھر تین ہو جائیں. تو جسم من حیث انہ جسم میں تین نہیں ہوتے، جسم من حیث انہ جسم میں کتنے ہوتے ہیں؟ صرف دو ہوتے ہیں. اور جسم من حیث انہ نوع میں پھر تین ہو جاتے. سمجھا گئی ہے؟ اچھا، یہ من حیث وہ جسم. اور پھر فرمایا فہو مرکب من جزئین، تو جزئین کی تفسیر کر دی اے جوہرین. دیکھو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جسم طبعی کیا ہے؟ جوہر. جو موضوع طبیعت کا وہ کیا ہے؟ جوہر. تو جوہر کے اجزاء جوہر ہی ہوتے ہیں. کہ یاد رکھو اگر ایک جز بھی عرض ہو تو نتیجہ عرض القطع ہوتا ہے، تو کل پھر کیا ہوگا؟ عرض. دونوں اجزاء اگر عرض ہوں تو بھی مرکب کیا ہوگا؟ عرض. اور اگر ایک جز بھی عرض ہو جائے تو کل کیا ہوگا؟ عرض. اس لیے فرمایا کہ دونوں جزیں جو ہیں وہ جوہرین ہیں، کہ اگر دونوں میں سے ایک بھی عرض ہو جائے تو جسم طبعی نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ گئی ہے کہ جسم طبعی خود جوہر ہے. اے جوہرین یحل احدہما فی الآخر. اب یہ قید جو لگا دی ہے شارع اس اپنے قید کا فائدہ بتاتے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ من حیث هو جسم، فرماتے ہیں وانما قلنا من حیث هو جسم. یہ جو قول ہم نے زیادہ کر دیا شرع میں، ہاں
کہ من حیث هو جسم. یہ کیوں کہا؟ کہ لأنهم يثبتون له من حيث هو نوع من الانواع من انواع الجسم جزءا آخر. کہ دیکھو میاں یہ جو فلاسفہ ہیں یہ جسم طبعی کے لیے من حیث انه نوع اس حیثیت سے ایک جزء آخر بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن کس حیثیت سے؟ من حیث ہوا نوع. سمجھا گئی یہ جزء آخر حالا مع الصورت الجسمیت فی الحیولا. کہ وہ جو تیسری جز ہے وہ بھی حال ہوتا ہے کس میں؟ حیولے میں. جیسے صورت جسمیہ کا حلول ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے وہ بھی حال ہوتا ہے. تو دیکھو میاں اس لیے کہتے ہیں میں نے من حیث ہوا جسم ان کی قید لگا دی تاکہ یہ صورت نوعیہ نکل جائے کہ وہ من حیث ہوا جسم میں داخل نہیں ہے، وہ من حیث ہوا نوع میں داخل. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَيُسَمَّى صُورَةً نَوْعِيَّةً. اور وہ جو جزء آخر ہے من حیث انہ نوع کے اعتبار سے جو اس کو ثابت کرتے ہیں اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ صورت نوعیہ. فرماتے ہیں وَسَيَجِيءُ بَيَانُهَا. اور اس کا مستقل بحث فصل فی اثبات الصورت النوعیہ آ گیا رہا. سمجھ میں آئے گی؟ اچھا چلو.